ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وقائدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین، برادران اسلام، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام 1448 ہجری کی آج 3 تاریخ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں
کہ ہجری اعتبار سے، قمری اعتبار سے، چاند کے حساب سے ہمارا گزرا سال ختم ہو گیا اور نیا سال شروع ہو گیا، اور موجودہ نئے سال کی آج 3 تاریخ ہے۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نئے مہینے کا، شروع ہونے والے مہینے کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر۔ اے اللہ، نئے مہینے کے چاند کو امن اور ایمان کا ذریعہ بنا، سلامتی، حفاظت اور اسلام کا باعث بنا دیجیے۔ میرا رب اور چاند کا رب اللہ ہے، یہ بھلائی کا، خیر کا، رشد و ہدایت کا چاند ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کا مبارک معمول تھا۔ یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ رہیں تو جب بھی آپ نئے مہینے کا چاند پہلی مرتبہ دیکھیں تو اپنی زبان میں چاند کو دیکھنے کے وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا، ایمان کا، سلامتی کا، حفاظت کا، اسلام پر عمل کرنے کا سبب بنا، خیر و برکت کا سبب بنا، کامیابی، فلاح اور رشد و ہدایت کا سبب بنا۔ آج مسلمانوں میں چاند دیکھنے کا اہتمام بھی ختم ہو گیا۔ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چاند والا مہینہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، نہ اس کے آنے کا پتہ، نہ اس کے جانے کا پتہ۔ یہ طرز بدلنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر مہینے کی 29 تاریخ کی شام کو مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد چاند کو دیکھا کرے، اور چاند جب بھی نظر آئے تو یہ دعا پڑھا کرے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو سال دیا تھا وہ ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہو گیا۔ بدھ کے دن اصلاحی مجلس میں یہ بات میں نے عرض کی تھی، اور آج پھر اس کو دوہرا رہا ہوں کہ جو سال ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا ہے، تو اس موقع پر ہمیں 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، احتساب، اپنا جائزہ لیں، حساب کریں کہ جو سال ختم ہوا ہے اس میں دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے میں نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ وہ سال جو ختم ہوا ہے اس میں مجھے کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ جیسے تاجر، کاروباری حضرات سال کا ختم ہونے پر پورے سال کا حساب کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا نفع ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے، کہ ہمیں کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ وہ پورے سال کے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، گوشوارہ بناتے ہیں۔ تو آپ اور میں بھی اپنے اس گزرے سال کا گوشوارہ بنائیں، محاسبہ کریں
احتساب کریں کہ سال پہلے ہم نماز کے کتنے پابند تھے اور سال گزرنے پر ہم نماز کے کتنے پابند۔ سال پہلے ہم قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے تھے اور اس پورے سال میں اس قرآن کی تلاوت میں کتنا اضافہ ہوا۔ سال پہلے ہم گناہوں سے نہیں بچتے تھے، یہ جو ایک سال گزرا اس میں ہم نے کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ میں دینی اعتبار سے کہاں کھڑا ہوں۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ سال پہلے میرے اتنے پلاٹ تھے، اس میں اتنا اضافہ ہوا، میرا بینک بیلنس اتنا تھا، اس میں اتنا اضافہ ہوا، میری امپورٹ ایکسپورٹ یہ تھی، اب ایک سال میں میری ایکسپورٹ میں اور میری امپورٹ میں یہ اضافہ ہوا، ایک سال پہلے مجھے اتنا نفع ہوا تھا مگر اس سال کے اندر مجھے اتنا زیادہ نفع ہوا یا مجھے نقصان ہوا۔ تو اسی طرح دینی اعتبار سے بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم لوگ دین کے اعتبار سے آگے گئے ہیں یا پیچھے گئے۔ دوسرا کام استغفار ہے کہ جو سال گزرا ہے اس میں ہم سے جو غفلتیں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ گزرے سال کے میرے تمام گناہوں کو، میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر دیں۔ تیسرا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ شکر کرنا ہے کہ اللہ آپ نے سال گزشتہ میں جو مجھے نماز کی، عبادت کی، تلاوت کی، ذکر کی، صدقہ خیرات کی، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اس پر اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ نے مجھے زندگی کا ایک سال خیریت اور عافیت کے ساتھ میرا گزار دیا اور نیا سال بھی مجھے عطا کر دیا، تو اس پر بھی شکر ادا کریں، کیونکہ زندگی کا ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ بہت بڑی دولت اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد نماز پڑھنا بھی چاہو تو نماز نہیں، روزہ رکھنا بھی چاہو تو روزہ نہیں، زکوٰۃ دینا بھی چاہو تو قبر میں زکوٰۃ نہیں، حج کرنا بھی چاہو تو قبر میں حج نہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے تمام اعمال اگر کر سکتے ہو تو دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزرے سال کی عبادتوں پر بھی، نعمتوں پر بھی، اور اس بات پر بھی کہ اللہ آپ نے وہ سال خیریت سے پورا کرا دیا اور نیا سال بھی عطا کر دیا، اس پر میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ چوتھا کام عزم، تجدید عہد، کہ اللہ میں آپ سے پکا ارادہ کرتا ہوں اور اس عہد کی تجدید کرتا ہوں کہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میں نیک اعمال کروں گا اور میں آپ کی رضا والے کام کروں گا، ناراضگی والے کام نہیں کروں گا۔ اس آنے والے سال میں ارادہ کرو کہ میں انشاءاللہ دین کے اندر پہلے سے آگے بڑھوں گا اور ترقی کروں گا۔ پانچواں کام دعا، کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے، ہمارے لیے ترقیوں اور کامیابیوں کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے اپنے قرب کا اور اپنی رضا کا سبب بنا دے۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہماری خوشحالی کا سبب بنا دے۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں۔ یہ 5 کام اس موقع پر کرنے چاہیے: احتساب، استغفار، شکر، تجدید عہد اور عزم، اور دعا۔ یہ مجھے اور آپ کو اس موقع پر کرنے چاہیے۔ یہ آج کے جمعے کی پہلی بات۔ دوسری بات کہ ہمارا جو نیا اسلامی سال شروع ہوا ہے، قمری سال شروع ہوا ہے، ہمارے سال کا جو نظام ہے یہ قمری ہے،
چاند کے ساتھ ہے۔ 2 سال ہیں، ایک شمسی اعتبار سے ہے، ایک قمری اعتبار سے ہے، ایک سورج کے نظام کے اعتبار سے ہے اور ایک چاند کے نظام کے اعتبار سے ہے۔ سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا۔ سورج بھی اللہ کی مخلوق، چاند بھی اللہ کی مخلوق۔ سورج کی گردش بھی اللہ کے حکم سے اور چاند کی گردش بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سورج کے ذریعے جو سال ترتیب پاتا ہے اس کو عیسوی سال بھی کہتے ہیں، میلادی سال بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے اتنے سال ہو گئے۔ چنانچہ عیسوی اعتبار سے، میلادی اعتبار سے، شمسی اعتبار سے آج کل ہم 2026 میں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2025 سال پورے ہو گئے، 2026واں سال گزر رہا ہے۔ گویا 2025 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اس سال کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے اس کو عیسوی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ میلادی بھی کہتے ہیں، میلاد کا معنی پیدائش، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو 2025 سال گزر چکے ہیں۔ دوسرا سال قمری کہلاتا ہے، قمری یعنی چاند کے حساب سے۔ یہ سال جو ہے اس کو ہجری سال کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت کی تھی اور آپ مکہ چھوڑ کر جو مدینہ منورہ آئے تھے، اس واقعے کو 1447 سال ہو چکے ہیں، یعنی 1400 سال پورے اور اس پر 47 سال یہ مکمل ہو چکے۔ حضور کی ہجرت کا واقعہ آج سے 1447 سال پہلے پیش آیا تھا۔ 1447 سال پہلے آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ یہ حضور کی طرف منسوب ہے اور حضور کی بھی ہجرت کی طرف منسوب ہے۔ ہجرت کا معنی چھوڑنا، کہ آپ نے اپنا وطن کب چھوڑا، آپ کب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے، اس واقعے کو کتنا عرصہ ہو گیا۔ تو 1447 کا معنی یہ ہے کہ اس واقعے کو 1400 سال پورے ہو گئے اور اوپر 47 سال پورے ہو گئے اور اب 48واں سال شروع ہوا ہے، اس لیے اس کو ہجری سال کہا جاتا ہے۔ یہ چاند کے اعتبار سے مسلمانوں کی اکثریت کو شمسی سال، عیسوی سال، جسے ہمارے عرف میں انگریزوں کا سال بھی کہا جاتا ہے، وہ تو یاد ہے، اس کے 12 مہینے بھی یاد ہیں، اور یہ بھی یاد ہے کہ ان 12 مہینوں میں کون سا مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کون سا 30 کا ہوتا ہے، کون سا 31 کا ہوتا ہے اور کون سا 28 کا ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، مردوں کو، عورتوں کو قمری سال، جسے اسلامی سال بھی کہا جاتا ہے، اس کے 12 مہینوں کے نام تک یاد نہیں۔ آپ بچے سے بھی پوچھو، وہ فوراً فرفر سنا دے گا، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 12 مہینوں کے نام یاد، اکثر کو یاد۔ یہی تاریخ لکھیں گے، بولیں گے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو قمری سال کے، ہمارے اسلامی سال کے صرف 2-3 مہینوں کے نام آتے ہیں۔ محرم کا نام آتا ہے، رمضان کا نام یاد ہے، ربیع الاول یاد ہے، کسی کو رجب کا مہینہ یاد ہوگا، باقی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے، نام تک معلوم نہیں ہے، تو باقی تفصیل کا کہاں پتہ ہوگا۔ میں ہر سال یہ متوجہ کرتا ہوں کہ اپنے قمری سال کو بھی یاد رکھو، اپنے قمری سال کے 12 مہینوں کے نام تمہیں معلوم ہونے چاہیے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی بچیوں کو بتاؤ، اپنے عورتوں کو بتاؤ، اپنے سکولوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے طلباء کو
طالبات کو اور اپنے ملنے اور متعلقین کو یہ نام بھی یاد کراؤ کہ قمری سال کے جو 12 مہینے ہیں ان میں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 12 مہینوں کے نام یاد کرو اور یاد کراؤ۔ پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذوالحجہ، حج والا مہینہ، یہ اپنے بچوں کو بتاؤ، کیونکہ شریعت کے اور اسلام کے بہت سے احکام کا تعلق سورج کے نظام کے ساتھ ہے، اور بہت سے شریعت کے احکام کا تعلق چاند کے حساب اور چاند کے نظام کے ساتھ ہے۔ ہمارے مہینوں کا اور دنوں کا دو تعین ہے، وہ اللہ نے چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چاند جب نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون سا مہینہ شروع ہوا، کون سا مہینہ ختم ہوا۔ چنانچہ ہم نے روزے رکھنے ہیں رمضان المبارک میں، اب رمضان کا پتہ کیسے چلے گا؟ چاند سے چلے گا۔ ہمارے روزوں کا تعلق جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے ساتھ نہیں ہے، جون، جولائی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے روزوں کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہے، اور رمضان کا پتہ سورج سے نہیں چاند سے چلے گا، یہ چاند کے نظام کے ساتھ ہے۔ حج والا مہینہ ذوالحجہ کہلاتا ہے۔ اب حج والا مہینہ، حج والی عبادت، روزے والی عبادت، اس کا تعلق چاند کے مہینوں کے ساتھ ہے، چاند کے نظام کے ساتھ ہے۔ ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ کون سا مہینہ ہمارے روزوں کا ہے اور کون سا مہینہ حج کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش مبارک کب ہوئی؟ یہ چاند والے مہینے سے تعلق ربیع الاول میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کب ہوا؟ یہ چاند والا مہینہ، یہ رجب المرجب کے ساتھ تعلق ہے، اس کا بھی چاند سے حساب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کی فضیلت بتائی جس کو شب براءت کہتے ہیں۔ یہ کون سے مہینے کی 15ویں رات ہے؟ وہ مہینہ بھی جنوری فروری نہیں، وہ شعبان المعظم ہے، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ بھی چاند کے حساب سے دینی چاہیے، سورج کے مہینے، شمسی مہینوں کے حساب سے نہیں دینی چاہیے، شمسی حساب سے نہیں، چاند کے حساب سے دینی چاہیے۔ کیوں؟ قمری سال جو ہوتا ہے یہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے اور شمسی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے۔ جنوری فروری والا سال یہ 10 دن بڑا ہوتا ہے، اور یہ محرم سفر یہ 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، تو 35 سالوں میں ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شمسی اعتبار سے زکوٰۃ دے گا تو اس کی ایک سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ کا حساب جنوری فروری سے مت کرو، مارچ اپریل سے مت کرو، مئی جون یا جولائی سے مت کرو کہ میں نے ہر سال جون میں زکوٰۃ دینی ہے، نہیں، بلکہ اپنی زکوٰۃ کا حساب محرم کے اعتبار سے کرو، یا سفر کے اعتبار سے، یا ربیع الاول کے اعتبار سے، یا ربیع الثانی کے اعتبار سے، یا جمادی الاولی کے اعتبار سے، یا جمادی الاخری، یا رجب یا شعبان یا رمضان کے اعتبار سے، یا شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے اعتبار سے کرو۔ اس لیے کہ اگر تم نے شمسی حساب سے زکوٰۃ دی تو 35 سال اللہ نے تمہیں زندگی دی، 50 سال، 60 سال، 70 سال، تو پھر تمہاری زکوٰۃ 30 سے 35 سال کے اندر ایک سال کی کم ادا ہوگی، ایک سال کی زکوٰۃ رہ جائے گی، کیونکہ قمری سال چھوٹا ہوتا ہے، شمسی سال بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ کا حساب قمری اعتبار سے کیا کرو، شمسی اعتبار سے نہ کیا کرو۔ تو ہمارے مہینوں کا آنا جانا، مہینوں کا تعین، یہ اللہ نے قمری حساب کے ساتھ جوڑ دیا، اور نمازوں کے اوقات یہ سورج کے ساتھ جوڑ دیے۔ سورج کے نکلنے اور طلوع ہونے کے قریب فجر کی نماز، سورج کے ڈھلنے اور زوال کے بعد ظہر کی نماز، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، سورج کے غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد جو سفیدی افق پر پھیلتی ہے شفق، اس کے غروب ہونے ختم ہو جانے کے بعد پھر عشاء کی نماز۔ تو ہماری نمازوں کا تعین
نمازوں کے اوقات اور ٹائمنگ یہ سورج کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیے، اور ہمارے مہینوں اور دنوں کو اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب دیکھیے، روزے تو آپ رمضان میں رکھیں گے، مگر رمضان میں سحری کس وقت، افطاری کس وقت، اس کو اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا کہ آپ سورج کے نکلنے سے پہلے سحری ختم کر دیں گے، سورج کے غروب ہونے کے بعد افطاری کر لیں گے، تو سحری اور افطاری کا تعلق سورج کے ساتھ ہو گیا۔ مگر کس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، کس مہینے کے دنوں میں روزے رکھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ جوڑ دیا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے دین اور اسلام کے کچھ احکام اور عبادتوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اور کچھ احکام کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو شمسی حساب اور سال کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور چاند اور قمری حساب کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی، میں نے جیسے کہا، اکثریت وہ قمری حساب کو اور سال کے ان 12 مہینوں کے نام بھی نہیں جانتی، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ 12 مہینوں کے نام کیا ہیں۔ اور جب ہم کوئی تاریخ خطوں پر یا دستاویزات پر ہم کاغذوں پر لکھتے ہیں تو وہاں پر ہم تاریخ لکھیں گے تو وہ شمسی مہینے کی لکھیں گے، قمری مہینے کی نہیں لکھتے۔ ہم کیا لکھیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ آج 19 جون ہے، 19/6/2026، یہ ہم لکھیں گے، یہ نہیں لکھیں گے 3/1/1448۔ آپ دیکھ لیں، جتنے بھی آپ لوگوں کے خط ہوں گے، آپ لوگوں کی تحریریں ہوں گی، کوئی حساب ہوگا، آپ وہاں انگریزی تاریخ لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ نہیں لکھتے، نہ سرکاری سطح پر نہ غیر سرکاری سطح پر۔ حالانکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی اسلامی تاریخ کو بھی محفوظ رکھیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اسلامی اور ہجری تاریخ کو یاد رکھنا، اس کو بھی محفوظ رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ بھی سمجھ لو کس کو کہتے ہیں۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ جو کام ضروری ہے مگر سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کچھ لوگ کر لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا، جب کچھ لوگ بھی کر لیں گے تو سب کے سروں سے گناہ ختم ہو جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ کچھ لوگ کر لیں گے تو سارے لوگ گناہ سے نکل جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا سارے گناہ گار ہوں گے۔ یہ ہے فرض کفایہ کا مطلب۔ جیسے نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی محلے میں، خاندان میں، علاقے میں کوئی آدمی فوت ہو گیا تو اب اگر کسی نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور بغیر نماز جنازہ کے میت کو دفن کر دیا، سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کالونی کے، محلے کے، علاقے کے، خاندان کے سب لوگ گناہ گار ہوں گے اگر کسی ایک نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اور اگر 10 12 5 6 لوگوں نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب لوگ گناہ سے نکل گئے۔ اب گناہ کسی کو نہیں ہوگا، لیکن نماز جنازہ پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں سے بہتر شمار ہوں گے۔ یہ ہے فرض کفایہ کا مطلب، میں نے مثال سے سمجھایا۔ اسی طرح یاد رکھو، یہ ہجری تاریخ کو، قمری حساب کو، چاند والے حسابوں کو اور اس اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا، اس کو بھولنا نہ، یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر کچھ مسلمان اس تاریخ کو یاد رکھیں تو سب گناہ سے نکل گئے، بچ گئے، لیکن جو تاریخ کو یاد رکھ رہے ہیں وہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تاریخ کو بھلا دیا۔ اس لیے اس کو اپنے عمل میں لانا اور اس تاریخ کو بھی بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ اب تک یہ نظام باقی ہے کہ سرکاری سطح پر جو آرڈر، جو خط، جو تحریر جاری ہوتی ہے وہ پہلے اوپر ہجری تاریخ لکھتے ہیں،
وہ قمری تاریخ لکھتے ہیں کہ آج محرم کی کیا تاریخ ہے، پھر نیچے وہ شمسی یعنی جون کی تاریخ لکھیں گے، انگریزی تاریخ بعد میں لکھتے ہیں اور وہ تاریخ اوپر لکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ میں روزانہ کئی کاغذوں پر دستخط کرتا ہوں اور میں ان دستخط کے بعد تاریخ بھی لکھتا ہوں، تو میں تاریخ ہجری اور قمری اسلامی پہلے لکھتا ہوں۔ مثلا آج کسی کاغذ پر دستخط کروں گا تو 3 محرم الحرام 1448 پہلے لکھوں گا، پھر میں نیچے لکھتا ہوں 19 جون 2026، میں اسلامی تاریخ اوپر لکھتا ہوں، انگریزوں کی تاریخ نیچے لکھتا ہوں۔ اور آج کتنے مسلمان ہیں یہ تاریخ لکھتے ہیں، کتنے معاہدے کرتے ہیں، کتنے دستاویزات پر سائن کرتے ہیں، کتنے ایگریمنٹ کرتے ہیں، وہ اسلامی تاریخ لکھتے ہیں، یاد ہی نہیں، خط لکھتے ہیں۔ خط میں کیا لکھیں گے؟ 19 جون، 3 محرم نہیں لکھیں گے۔ الحمدللہ میں کوئی خط لکھتا ہوں تو اوپر پہلے قمری تاریخ لکھتا ہوں، پھر اس کے بعد شمسی تاریخ لکھتا ہوں۔ اس اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، اس قمری تاریخ کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو پہلی بات میں نے آج کے جمعے میں یہ عرض کی کہ مجھے اور آپ کو سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر 5 کام کرنے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ ہمارا جو نیا سال شروع ہوا ہے یہ قمری ہے، یہ ہجری ہے، اور پھر میں نے بتایا کہ چاند اور سورج دونوں اللہ کے نظام سے ہیں۔ ہمارے مہینوں کا اور دنوں کا تعین وہ اللہ نے چاند سے جوڑ دیا ہے، اور نمازوں کے اوقات وغیرہ کا تعین اللہ نے سورج کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اور ہجری سال کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، پھر شرعی حیثیت بھی میں نے آپ کو بتائی کہ یہ فرض کفایہ ہے، لہذا یہ تاریخ یاد رکھو، اس کو لکھا کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، خود یاد کرو کہ قمری سال کے 12 مہینوں کے یہ نام ہے۔ آج سے ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ یہ چاند والے سال کے 12 مہینوں کے نام بھی یاد کریں گے اور کرائیں گے۔ ارادہ کرو، یہ تاریخ بھی ہم لکھا کریں گے، یہ تاریخ بھی ہم بتایا کریں گے۔ اب تیسری بات، ہمارے ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، قمری سال کا بالفاظ دیگر اسلامی سال کا، اسلامی جنتری، اسلامی ڈائری، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اور محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کس نے قرار دیا؟ تاریخ یاد رکھو، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوگا اور محرم الحرام اس کا پہلا مہینہ ہوگا۔ یہ فیصلہ کیا ہے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، دعائے پیغمبر، مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محرم الحرام سے ہمارا سال شروع ہوگا، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ بولو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، اور جنہوں نے فیصلہ کیا تھا یہ اللہ کی قدرت دیکھیے، جنہوں نے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا اور محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز کیا، اللہ نے اس شخصیت اور ہستی کی شہادت کو بھی اس سال کے پہلے دن اور اس کے پہلے مہینے کے پہلے دن میں کروا دیا، تاکہ یادگار رہے کہ محرم کو پہلا مہینہ اسلامی سال کا عمر نے قرار دیا تھا، اور وہ اپنے شہادت والا خون بھی ان کا محرم کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے۔ تو پہلا مہینہ محرم الحرام، اور اس کی بنیاد ہجرت ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سال کی بنیاد حضور علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش کے دن اور مہینے کو قرار نہیں دیا۔ اگر حضور کی پیدائش اور ولادت کو قرار دیتے تو پھر تو ربیع الاول ہمارا پہلا مہینہ ہوتا۔ معراج والے واقعے کا جو مہینہ ہے رجب، اس کو نہیں قرار دیا، بلکہ محرم کو، کیونکہ یہ قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ ہجرت کا معنی وطن قربان کر دینا، اپنا خاندان قربان کر دینا، گھر بار قربان کر دینا، کس لیے؟ اللہ کے حکم پر۔ تو محرم جب آتا ہے تو پیغام دیتا ہے، سبق دیتا ہے کہ جیسے حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے اللہ کے حکم پر مکہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑا،
خانہ کعبہ چھوڑ دیا، اور جس طرح ان حضرات نے اپنے وطن کو قربان کر دیا، مسلمانوں جب محرم آتا ہے، نیا سال آتا ہے، وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کی خاطر تمہیں وطن قربان کرنا پڑے وطن قربان کر دینا، خاندان قربان کرنا پڑے خاندان قربان کر دینا، سب کچھ قربان کر دینا، اللہ کے حکم کو قربان نہ کرنا۔ تو یہ محرم الحرام ہمارے سال کا پہلا مہینہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ سال کے 12 مہینوں کا نظام اللہ نے بنایا، یہ خالق نے بنایا، یہ مخلوق نے نہیں بنایا، یہ بندوں نے نہیں بنایا، اور اللہ نے سال کے 12 مہینے اس دن سے بنا دیے جس دن اللہ نے زمین کو اور آسمانوں کو بنایا، اور آگے فرمایا اس دن سے اللہ نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو بڑی عزت والا، حرمت والا، عظمت والا بنا دیا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ جن کو اللہ نے شروع دن سے عظمت والا بنایا، اور زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے لے کر اللہ نے ان کو فضیلت اور عظمت اور حرمت اور برکت عطا کر دی۔ وہ 4 مہینوں میں 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ یہ رجب وقفے کے ساتھ ہے، پہلے 3 مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے عظمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب جس کو معراج والا مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ پہلے دن سے فضیلت والے، برکت والے، عزت والے، حرمت والے، عظمت والے۔ اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جتنے نبی اور پیغمبر آئے اور ان پر جو وحی آئی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک 1,24,000 نبی اور پیغمبر آئے، اور آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی سے لے کر حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی آخری وحی قرآن کریم تک، ہر نبی کی شریعت میں اور ہر نبی پر اترنے والی وحی میں یہ بتایا گیا کہ یہ 4 مہینے عزت والے، حرمت والے، عظمت والے ہیں۔ ان میں ایک محرم الحرام بھی ہے، یہ تو اتنا عظمت والا ہے کہ اس کا نام میں ہی اللہ نے حرمت اور عزت رکھ دی۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب عظمت والے ہیں، مگر ان کا نام میں عظمت نظر نہیں آتی۔ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے نام بھی وہ دیا جس نام کا معنی ہی یہ ہے حرمت اور عزت والا مہینہ۔ محرم کا معنی محترم، محرم کا معنی حرام نہیں، محرم کا معنی محترم۔ قرآن کریم میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے دعا اللہ نے بیان کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے پاس تنہا چھوڑ دیا، جبکہ مکے میں کوئی کھیتی باڑی، پانی کا نام و نشان بھی نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے عزت والے گھر کے پاس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہے، بیتک المحرم، محرم کا معنی محترم۔ اے اللہ جیسے بیت اللہ عزت والا، عظمت والا ہے، میں نے اس عزت والے گھر کے پاس اپنی بیوی اور بچے کو تیرے حکم پر چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ میں نے حوالہ دیا صرف اس معنی میں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محرم کا معنی محترم، عزت والا، حرمت والا، عظمت والا۔ اس کا معنی حرام نہیں ہے، اس کا معنی حرمت والا مہینہ معنی عزت والا، حرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ یہ بات میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے ذہن سے اس مہینے میں کئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، حالانکہ یہ مہینہ تو عزت والا ہے۔ مثلا مسلمانوں کی اکثریت، بڑی تعداد، اور اب اہل السنت والجماعت بھی
اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے، بیاہ نہیں کرتے، گویا اس مہینے کو آپ نے شادیوں کے لیے حرام کر دیا کہ اس مہینے میں شادی کرنا حرام اپنے عمل سے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جس مہینے کو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے آج تک ہر نبی پیغمبر ہر شریعت میں حتیٰ کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ مہینہ عزت والا، حرمت والا، عظمت والا، برکت والا، تو کیا اس مہینے میں شادی کرنا یہ بے برکتی کا باعث ہوگا؟ اللہ کہے یہ مہینہ عزت والا، یہ عظمت والا، یہ حرمت والا، یہ برکتوں والا، اور ہم کہیں کہ اس مہینے میں شادی کی تو اس شادی میں برکت نہیں ہوگی۔ اللہ کہے برکت والا، ہم کہتے بے برکتی والا۔ ہماری بات صحیح ہے یا اللہ کی بات صحیح ہے؟ بولو بولو کہ جی یہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ تو مرثیوں کا، نوحہ خانیوں کا مہینہ ہے۔ نہیں بھی نہیں، محرم الحرام تو عزت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اجر و ثواب والا مہینہ ہے، یہ تو رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر نکاح اور شادی کرو گے، منگنی کرو گے، تو جب اللہ کہہ رہا ہے یہ عزت اور حرمت اور برکت والا ہے، تو بتاؤ پھر اس شادی میں برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لہذا اس رسم کو توڑو، اس کا حصہ مت بنو۔ یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ جب یہ حرمت والا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس میں زیادہ عبادت کرو، اور نکاح کرنا بھی عبادت ہے، شادی بھی عبادت ہے۔ تو عبادت حرمت والا کیا معنی؟ زیادہ عبادت کرو۔ تو زیادہ عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں نکاح بھی کرو۔ یہ لوگوں نے یہ جو پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ گزرا ہے، اس میں بھی کئی لوگ کہتے شادی نہ کرو، وہ خیر سے خالی، اللہ اس کو خیر والا کہہ رہا ہے، برکت والا کہہ رہا ہے، اور میں یا آپ اگر اس کو کہیں یہ خیر سے خالی ہے، ہماری بات غلط، اللہ کا فرمان صحیح۔ اسی طرح یہ مہینہ محرم الحرام یہ غم کا نہیں ہے۔ ظلم ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر، اس پر صبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، صبر۔ تو ہمیں صبر کا پیغام ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے کو حرام، اس میں کسی چیز کو حرام نہ بناؤ۔ یہ تو احترام والا مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا تقاضا زیادہ سے زیادہ عبادت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ ہم اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلک میں شہادت پر، ظلم پر صبر ہے۔ شہادت تو وہ موت ہے جس کی تمنا ہوئی، حضور نے مانگی، یہ تو بہت اونچا درجہ ہے۔ ہاں، ظلم پر صبر ہونا چاہیے، ظلم پر برداشت ہونی چاہیے۔ جو کیا جاتا ہے عام طور پر ان دنوں میں، اس کی کہیں شریعت میں کوئی گنجائش نہیں، ہمارے نظریے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے، گناہ میں شریک ہونا بھی گناہ ہے۔ خواب و گناہ کو تم جا کر دیکھو یا ٹیلی ویژن پر دیکھو یا موبائل پر دیکھو، گھر کے اندر دیکھو یا گھر سے باہر دیکھو، گناہ میں شرکت بھی گناہ ہے۔ اس مہینے میں کیا کرنا ہے جو حضور علیہ السلام نے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا ہے، جو آنے والا جمعے کا دن ہے، جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اور فرمایا جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور عاشورہ کے دن میں فرمایا جو اپنے گھر والوں پر کھانا کھلانے میں وسعت کرے گا
پہلے 1 سالن 10 محرم کو 2 بنا دے، اس کی برکت سے پورا سال اس کے گھر میں برکت آئے۔ سفیان ثوری فرماتے ہم نے اس کا تجربہ کیا تو الحمدللہ ہمیں یہ تجربے میں نظر آیا کہ 10 محرم کو جس نے کھانے میں وسعت کی، اللہ نے پورا سال اس میں وسعت ادا کر دی۔ یہ کرنے کے کام ہے۔ باقی جو کام نہیں کرنے کے ان سے خود بھی بچاؤ اور ساتھیوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔